نمبر 27 صفحہ نمبر 27 اور آیت نمبر 25 ختم ہو کر 26 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 25 ختم ہو کر 26 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون. للذین ان لوگوں کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے نیک اعمال کیے. للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے. الحسنى ان کے لیے بھلائی ہے. الحسنى ان کے لیے بھلائی ہے. وزیادہ اور مزید بھی، وزیادہ اور مزید بھی. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، بھلائی کے کام کیے، ان کے لیے آخرت میں بھلا بدلہ ہے. وزیادہ اور مزید بھی. ولا يرهق اور نہیں طاری ہوگی، ولا يرهق اور نہیں طاری ہوگی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطر کوئی سیاہی، ولا ذلہ اور نہ ہی رسوائی، ذلت رسوائی. ولا يرهق وجوہہم قطر ولا ذلہ اور ان کے چہروں پر نہ کوئی ذلت ہوگی اور نہ کوئی سیاہی ہوگی. اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں. ہم وہ، فیہا اس جنت میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. یہ ہم نے کل کا سبق پچھلی آیت پڑھی تھی. اس آیت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اس ہدایت والے راستے پہ چلتے ہیں ان کا انجام بیان فرمایا. جو اس ہدایت والے راستے پہ چلتے ہیں، للذین احسنوا وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، بھلائی کے کام کیے، نیکی کے کام کیے. الحسنى ان کے لیے بدلہ بھی اچھا ہے، ان کے لیے بھلائی ہے. وزیادہ بلکہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے اعمال کے بقدر بھلائی ہے، بلکہ وزیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مزید بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھلائی کے بدلے سے بڑھ کر ان کو نوازیں گے. وزیادہ اور مزید بھی ہے. اور کچھ حضرات نے اس کا ترجمہ جنت سے بھی کیا ہے. وزیادہ مزید جنت. اور ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی چھائی ہوئی نہیں ہوگی. قیامت کے دن لوگ چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. قیامت کے دن لوگ چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. ہم نے کئی جگہوں پر پڑھا بھی ہے اور آگے بھی پڑھیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ کچھ چہرے قیامت والے دن بڑے روشن ہوں گے اور ضاحکہ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ خوشیاں منا رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے
کہ جن کے اوپر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا، ترحقھا قطرہ، سیاہی اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی. چہرے اس دن ہم نے چوتھے پارے میں پڑھا تھا، فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، کچھ چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے. تو قیامت کے دن انسانوں کے جو چہرے ہیں وہی انجام بتا دیں گے. کچھ روشن ہوں گے، کچھ بہت روشن ہوں گے، کچھ 14ویں کے چاند سے بھی روشن ہوں گے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا انجام بڑا اچھا ہے. دنیا میں جو خیر کے اعمال کیے تھے تو وہ آج ان کے چہروں سے ان کا اچھا انجام ظاہر کر رہے ہیں. اور کچھ چہرے اس دن وہ تھکے ہوئے اور بجھے ہوئے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی اور ان پر ہوائیاں اڑ رہی اور ان پر ذلت و رسوائی طاری، یہ جہنمی لوگ ہوں گے. تو للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے آخرت میں بھلا اچھا بدلہ ہے، وزیادہ اور اللہ کی طرف سے اور مزید. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں کے اوپر کوئی ذلت یا سیاہی قطعاً طاری نہیں ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. والذین، اور جن لوگوں نے کسبوا کمائیں، السیئات برائیاں، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے، جزاء سیئہ، جزا بدلہ، سیئہ برائی، تو ان کی برائی کا بدلہ بمثلہا، برائی کے برابر ہی ہوگا. ان کی برائی کا بدلہ برائی کے بدلے برائی کے برابر ہی ہوگا. وترحقہم، اور چھائی ہوئی ہوگی ان پر ذلہ، ذلت، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ما، نہیں، لہم، ان کے لیے، ما لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من عاصم، کوئی بچا سکنے والا. ما لہم من اللہ من عاصم، ان کو اللہ سے کوئی بچا سکنے والا نہیں ہوگا. کأنما، گویا کہ اغشیت، طاری کر دی گئی، وجوہہم، یا طاری کر دیا گیا، وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطعاً، ایک ٹکڑا، من اللیل، رات کی، مظلمہ، سیاہی یا اندھیرے کا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، وہ ایسے ہوں گے جیسے رات کی سیاہی کا کوئی ٹکڑا ان کے چہروں کے اوپر چسپاں کر دیا گیا ہے. ان کے چہرے ایسے کالے سیاہ ہوئے ہوں گے. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، گویا ان کے چہروں کے اوپر سیاہ رات کا کوئی ٹکڑا چڑھا دیا گیا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہوں گے، یہ جہنمی لوگ ہوں گے. ہم، اور یہ، فیہا، اس جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک بات تو یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں برے اعمال کیے تو ان کی برائی کا بدلہ ان کی برائی کے برابر ہوگا. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ پچھلی آیت میں تھا جنہوں نے نیک اعمال کیا تو اللہ رب العزت ان اعمال کا اجر اور صلہ بھی دیں گے، مزید بھی دیں گے. اور ہم بارہا یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب کم از کم 10 گنا سے شروع ہوتا ہے. 10 گنا ہے نہیں ہے، 10 گنا سے شروع ہوتا ہے. سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ 10 گنا ہے. میں 10% نہیں کہہ رہا، 10 گنا. گویا اس نے ایک عمل نہیں کیا، اللہ کے ہاں وہ کم از کم 10 اعمال کیے ہیں.
10 اعمال پر جتنا ثواب ملتا ہے اللہ پاک ایک نیک عمل پر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. یہ آغاز ہے. پھر یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنا مرضی بڑھاتے چلے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی ہے نیکی کا کام کرنے والوں کے لیے، اچھائی اور بھلائی کا کام کرنے والوں کے لیے. پھر یہ ہزاروں میں چلی جائے، لاکھوں میں چلی جائے، کروڑوں اور اربوں میں چلی جائے، اور اس سے بھی آگے چلی جائے. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کوئی شخص بڑے اخلاص کے ساتھ کھجور کی ایک گٹھلی صدقہ کرتا ہے. کھجور نہیں، کھجور کی گٹھلی، لیکن اس کا اخلاص ایسا ہے، اس کے پاس اور کچھ ہے نہیں، یہی ہے، کہیں کام آ سکتی تھی تو اس نے وہ گٹھلی دے دی. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. یضاعف لمن یشاء. لیکن اگلی آیت میں اللہ فرمانے کہ جو برائی کرے گا تو اللہ پاک اس کو ایک برائی پر 10 برائیوں کے برابر بدلہ یا عذاب یا سزا نہیں دیں گے، بلکہ ایک کے بدلے ایک ہی. آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ اگر ایک گناہ کیا تھا تو ایک ڈنڈا پڑے گا، ایک نیکی کی تھی تو کم سے کم 10 روپے انعام ملیں گے. کم سے کم، میں صرف مثال سمجھانے کے لیے، ایک نیکی پر 10 روپے انعام ملیں گے. لیکن ایک برائی کرنے پر اللہ کی طرف سے ایک ہی ڈنڈا ہوگا، 10 ڈنڈے نہیں مارے جائیں گے اس کو. والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برے اعمال کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا. وترہقہم ذلہ، ان کے چہروں کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، اور ان کے لیے، ان کو اللہ سے کوئی بچا سکنے والا نہیں ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی بچا سکنے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں کے اوپر ایسا لگتا ہوگا، اتنے چہرے کالے سیاہ ہوں گے جیسے اندھیری رات کا کوئی ٹکڑا ان کے چہروں کے اوپر مسلط کر دیا گیا. اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. ویوم، اور اس دن یعنی قیامت کے دن، نحشرہم، ہم جمع کریں گے، جمیعا، سب لوگوں کو. نحشرہم جمیعا، سب لوگوں کو ہم جمع کریں گے. اور یہ اللہ پاک کی ذات ہی کر سکتی ہے. انسان بے شک بڑی ترقی کر چکا ہے، لیکن آج بھی دنیا کے اندر اس وقت پوری دنیا کا ایگزیکٹ ڈیٹا جو ہے اللہ کے سوا آج بھی کسی کے پاس نہیں. پتہ نہیں کتنے انسان کہاں کہاں ہیں، اللہ کے سوا نہیں جانتا ہے. بہت سے ایسے دنیا کے حصے ہوں گے کہ جہاں انسان ہیں اور دوسرے انسانوں کی ان تک رسائی نہیں ہے. ہم تو 16ویں پارے میں پڑھیں گے یاجوج ماجوج کے بارے میں. یہ ایک قوم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہیں پر چھپی ہوئی ہے، کہیں پر وہ چھپی ہوئی ہے. جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ پاک ان کو ظاہر فرما دیں گے، اللہ پاک ان کو ظاہر فرما دیں گے. یہ انشاءاللہ 16ویں پارے میں سورہ الکہف کے آخر میں ہم پڑھیں گے. ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. تو قیامت کے دن اب عین ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی اللہ کی مخلوق ہے جہاں تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر انسان جو پیدا ہوا، دنیا میں آیا، سانس لیا اس نے، جب دنیا میں آیا زندہ تھا، بے شک گھنٹے بعد مر گیا، بے شک گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد مر گیا، اور بے شک اس نے 100 سال 100 سال یا 200 سال عمر پائی ہو. اللہ تعالی ہر انسان کو زندہ فرمائیں گے. اور کفار کہتے تھے یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں دیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. اللہ کو اپنی ہر مخلوق کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ
وہ نا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ ہونے کی بنا پر یہ فضول سوال ان کے ذہنوں میں آتے تھے، کیسے ممکن ہے، کتنے لوگ مر گئے، ہمیں نہیں پتا۔ تو بھائی ہم تو انسان ہیں، وہ خالق ہے، رب ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اسے اپنی ہر مخلوق کا پتہ ہے۔ اور جتنے انسان دنیا میں آئے، اب یہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات جانتی ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تو سب کے سب کو ہم جمع کریں گے قیامت والے دن۔ ثم، پھر نقول، اب ہم نے پڑھا ہے نا قیامت کی علامات میں سے یہ نظام جہان تباہ کر دیا جائے گا، یہ جہان تباہ کر دیا جائے گا اور ایک نیا جہان بسایا جائے گا، میدان حشر برپا ہوگا۔ تو بھائی اتنے انسان اگر آ جائیں تو اس دنیا میں کہاں سما سکتے ہیں؟ اتنا بڑا میدان کون سا ہوگا جہاں سب انسانوں کو جمع کیا جائے؟ کیونکہ جب سب کو جمع کرنا ہے نا تو وہاں پر آپ کو کچھ ہموار جگہ چاہیے۔ ایک انسانی تقریباً سوچ یہی کہتی ہے ہموار جگہ چاہیے جہاں سب کے سب جمع ہوں۔ نحشرہم جمیعا، سب کے سب کو جمع کریں گے۔ تو بھائی یہ دنیا تو چھوٹی ہے، پھر چھوٹی ہے، پھر یہاں دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں اور جنگلات ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو اللہ ان سب کو ہٹا کے ختم کر کے پھر میدان حشر بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے وہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا تھا، ہم ان سے کہیں گے مَكَانَكُمْ، رک جاؤ اپنی جگہ، انتم، تم بھی، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے شرکا جن کو تم نے شریک بنایا تھا۔ مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شرکا رک جاؤ ایک جگہ۔ فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کو جدا جدا کر دیں گے، کر دیں گے۔ کس لیے؟ اس لیے یہی تھے نا، تم کہتے تھے ہمیں بچائیں گے، ہماری مدد کریں گے، ہمارے فلاں کام آئیں گے، چلو جی ختم۔ وقالا، اور کہیں گے شرکاؤہم، ان کے شرکا یعنی جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، جیسے عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے یہودیت حضرت عزیر علیہ السلام کو، جیسے مشرکین بہت سی شخصیات کو۔ بنیادی طور پر تو وہ شخصیات تھیں نا، ان کا وجود تھا بنیادی طور پر، پھر بعد میں ان کی مورتیاں بنا لی گئیں، جو بھی بنایا گیا۔ جیسے ہم پڑھیں گے سورہ نوح کے اندر، قوم نوح کے 5 بزرگ تھے، بد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے قوم نوح کے۔ تو انہوں نے ان کی پرستش شروع کر دی تھی، فوت ہو گئے، ان کے مجسمے بنائے گئے، پہلے بطور یاد کے ان کو دیکھا کرتے تھے، آہستہ 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 شرک شروع ہو گیا وہاں پر۔ تو تھے انسان تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ، دنیا کے اندر بہت سے انسانوں کی پوجا کی گئی اور پرستش کی گئی، بلکہ کچھ بدبخت تو یہاں تک تھے کہ وہ کہتے تھے خدا ہم ہی ہیں، خدا ہیں ہی ہم۔ کچھ بدبخت تو ایسے بھی تھے۔ فرعون کا یہاں تک کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہے، انا ربکم الاعلی۔ نمرود نے کہا تھا انا احیی و امید، زندگی موت میں دیتا ہوں۔ ایسے بھی تھے، اور انسانوں کو خدا بنانے والے بہت تھے۔ تو فزیلنا بینہم، آج ان سب کے درمیان رشتے کاٹ دیے جائیں گے۔ وقالا، اور کہیں گے شرکاؤہم، ان کے وہ شرکا، ما کنتم، نہیں تھے تم، ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا، ہماری، تعبدون، عبادت کرتے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تو اس سے اپنے آپ کو بری قرار دے رہے ہیں،
ہم قطعاً نہ تو ہماری سوچ تھی، نہ خیال تھا، نہ ہماری کوئی خواہش تھی کہ تم ہمیں خدا بناؤ، نہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فکفا، سو کافی ہیں، باللہ، اللہ، شہیدن، گواہ، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان۔ فکفا باللہ شہیدا، اللہ پاک بطور گواہ کافی ہیں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ ان، یہ کہ کننا، تھے ہم، عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، بے خبر۔ تم جو ہماری عبادت کرتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا، ہم تو بے خبر تھے اس سے۔ یہ تو آج قیامت کے دن آ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تم نے ہمیں معبود بنا رکھا تھا۔ یہ ہمیں آج قیامت کے اندازہ لگائیے کہ جن کو انسان گمراہی میں پڑھ کر اور ہدایت سے دور ہو کر جن کو خدائی کا درجہ دے لیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو بے خبر تھے، ہم تو دنیا سے چلے گئے تھے، تم نے پیچھے ہمارے ساتھ کیا رویہ رکھا، کیا معاملہ کیا، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے ہی بے خبر تھے۔ ہاں، وہ اللہ ہے جو کہتے ہیں، جو اللہ کی ذات، کہ وہ تمہارے ایک ایک اور چھوٹے سے چھوٹے عمل سے باخبر ہے، اور جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا اس کو اللہ دیکھیں گے، وہ جو ذرہ برابر برائی کرے گا اللہ اس کو بھی وہ اللہ کی ذات صرف۔ ہنالکا، تب وہاں، ہنالکا، تب وہاں، تبلو، ظاہر ہو جائے گا، کل نفس، ہر شخص پر، تب وہاں ہر شخص پر ظاہر ہو جائے گا، ما اسلفت، کہ وہ کیا کرتا رہا دنیا میں، ما اسلفت، وہ دنیا میں کیا کرتا رہا، وردوا الی اللہ، ردو، اور ان سب کو لٹایا جائے گا، الی اللہ، اللہ کی طرف، اور ان سب کو اللہ کی طرف لٹایا جائے گا، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے، اس کی طرف لٹایا جائے گا، وضل، اور بھول جائیں گے، عنہم، وہ لوگ، وضل عنہم، بھول جانا، غائب ہو جانا، اور بھول جائیں گے وہ لوگ، ما کانوا یفترون، جو وہ باتیں اپنی طرف سے گھڑا کرتے تھے، جو باتیں وہ اپنی طرف سے گھڑا کرتے تھے، جیسے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لینا اپنی طرف سے، آج سب بھول چکے، آج وہ سب ان سے غائب ہو چکا۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، من، کون، یرزقکم، تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، آپ ان سے پوچھئے آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، ام من، ام یا، من، کون، یملکو، اختیار رکھتا ہے، السمع والابصار، آنکھوں اور کانوں پر، سماعتوں اور بصارتوں پر کون اختیار رکھتا ہے، ومن، اور کون، یخرج، نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ میں سے، ویخرج، اور نکالتا ہے، المیت، مردہ کو، من الحی، زندہ میں سے، ومن یخرج الحی من المیت، زندہ میں سے مردہ کو کون نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو کون نکالتا ہے، ومن، اور کون، یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، کون سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے کہ کائنات کا نظام ایسے چلے گا اور اس طرح چل رہا ہے، کون ہے وہ، فسیقولون، تو کہیں گے اللہ، وہ تو اللہ ہے، یہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، فقل، تو پھر آپ ان سے کہیے، افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، فذالکم، بس یہ ہے، اللہ، اللہ، ربکم الحق،
تمہارا سچا رب، حقیقی رب، یہ ہے اللہ تم سب کا حقیقی رب. فماذا پس نہیں ہے بعد الحق حق کے بعد الا الضلال مگر گمراہی. حق کے بعد تو پھر گمراہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ کائنات، انسان اور کائنات کا نظام اور انسانوں کا نظام اور رزق و سب اللہ کرنے والا ہے، حق یہ ہے، تو پھر اس کے بعد جب تم کسی اور کے کھاتے میں یہ ساری چیزیں ڈالو گے وہ تو گمراہی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو پھر گمراہی ہے. فانا پس کہاں تصرفون تمہیں گھمایا جا رہا ہے. فانا تصرفون سوچو تمہیں کہاں گھمایا جا رہا ہے. کذالک سو اس طرح، کذالک سو اس طرح حقت سچ ثابت ہو کے رہا، کلمت ربک آپ کے رب کا فرمان، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جو نافرمان ہیں، انہم کہ بے شک وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. اس طرح آپ کے رب کا فرمان نافرمانوں پر سچ ثابت ہو کے رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہے ایک، کس نے ایمان لانا ہے اور کس نے نہیں لانا. علم، ابھی میں صرف علم کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا. اب اس کے باوجود کہ اللہ کے علم میں ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ ان کے لیے ہدایت کے تمام اسباب مہیا فرماتے ہیں. انبیاء علیہم السلام، معجزات، کتابیں، سوالوں کے جوابات، سب کچھ. لیکن اینڈ تو وہی ہوگا. اللہ کا علم غلط تو نہیں ہو سکتا. آخر یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنی بدبختی کی وجہ سے، اپنی ضلالت اور گمراہی کی وجہ سے. تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی بات سچ ثابت ہو کے رہی، انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیے کہ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے. کیوں؟ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، ان نافرمانوں پر. دیکھیں ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو سمجھ چکا تھا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو سمجھ چکا تھا. ہم 19ویں پارے میں پڑھیں گے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. وَجَحَدُوا بِهَا، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، حالانکہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ دل سے ان کو یقین ہو چکا تھا. کیوں؟ ظلم و عدوا، ظلم و سرکشی کی وجہ سے، ظلم اور سرکشی. لیکن اللہ نے پورے اسباب مہیا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ذرا جا کرنا، نرم انداز سے بات کرنا، شاید سمجھ جائے، شاید ڈر جائے. وہ آپ اپنا پورا کام کریں، مہذب انداز میں، دلیل کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ سمجھاتے رہیں، شاید وہ سمجھ جائے. لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں ایمان لائے گا وہ. کذالک حقت کلمۃ ربک. ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ چکا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن بس کچھ وہ سرکشی اور کچھ وہ اپنی جو دنیا کے اندر اس کی ایک شخصیت بنی ہوئی تھی اور اس کا ایک امیج بنا ہوا تھا، وہ اس کو خراب کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کا خیال یہ تھا کہ خراب ہو جائے گی، نہیں ایمان لایا. حالانکہ ایمان لا چکا تھا، وہ سمجھ چکا تھا. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، ان فاسقوں پر اللہ کی بات سچ ثابت ہو کے رہی کہ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر اس کو مزید آگے دیکھیں.